ایل پی کے سربراہ حافظ سعد رضوی صاحب جنہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے 72 گھنٹے کا، اب میرا خیال ہے اب 48 گھنٹے ہی بچے ہیں۔ یہ الٹیمیٹم کیوں دیا ہے؟ سعد رضوی صاحب کیا ایک مرتبہ پھر نئی روح پھونکنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی میں ایک اور دھرنا دے کر؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے براہ راست سربراہ ٹی ایل پی حافظ سعد رضوی صاحب۔ سعد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جی وعلیکم السلام۔ سعد صاحب آپ اس وقت چکوال میں ہیں اور ظاہر ہے ہمیں پتا آپ دھرنوں کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ کسی بھی بات کے لیے یا کسی بھی چیز کو طے کروانے کے لیے ٹی ایل پی دھرنے کا آپشن کیوں استعمال کرتی ہے؟ جی یہ آپ کو کس نے خبر دے دی ہے کہ ہم دھرنوں کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم قوم کو ریلیف دلوانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو انشاءاللہ آپ کے پاس 48 گھنٹے کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ اچھا 48 گھنٹے میں آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، یہ کنفرم ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ آپ کو کس نے خبر دیا کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ ہم قوم کو ریلیف دلوانے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں سے۔ پیٹرول کی قیمتیں کیسے کم کروائیں گے سعد صاحب؟ ہم طے کریں گے، اس کا طریقہ کار ہم طے کریں گے، وہ انشاءاللہ 48 گھنٹے بعد آپ کے پاس۔ اچھا، اور وہ طریقہ کار 48 گھنٹوں بعد آپ بتائیں گے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت خود ریلیف دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت 48 گھنٹے تک خود ہی پیٹرول کی قیمت کر دے۔ اچھا، ایسا کیا ہوگا سعد صاحب؟ آپ کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے حکومت سے یا حکومت کے لوگوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی ابھی تک تو کسی نے اس سلسلے میں رابطہ نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اتنی خیرخواہ ہے قوم کی، وہ سمجھتی ہے کہ قوم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ قوم کے اس وقت جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کپڑے بیچ کر قوم کے جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ احتجاج کی سکت بھی نہیں رکھ پا رہی، تو اچھا انشاءاللہ وہ آپ کے پاس 48 گھنٹے میں پہنچ جائے گا کہ ان کو کیسے دلواتے ہیں۔ اچھا، احتجاج کا آپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کی صورت میں نہیں ہوگا، کسی اور طریقے سے ہوگا سعد صاحب؟ جی اس طریقے سے بھی ہو، ریلیف ہو، وہ انشاءاللہ ہوگا، وہ کوئی بھی صورت ہو، اچھا لیکن آپ نے آپ اس کو ایک حساب ٹھیک ہے سعد صاحب، آپ نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ نے کہا کہ پچھلی جو حکومت تھی وہ تو کہتی تھی قبر میں جا کر سکون ملے گا، اس حکومت نے قبر میں بھی سکون چھین لیا ہے، یعنی کفن کے لیے بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے جس پر آپ خود بھی احتجاج کے لیے حکومت کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسی حکومت کا ہے سارا ملبہ، یا پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ ایسی کارکردگی دکھائی ہے جس کے بعد مہنگائی کا افریت بے قابو ہے؟ دیکھیں اس حکومت کا ملبہ ہو یا پچھلی حکومت کا 3 سالہ ملبہ ہو یا اس سے پچھلی حکومت 30 سالہ ملبہ ہو، یہ سارا تو ہے انہی کا ہی نا۔ اس میں 3 سال شخص کے ہیں، اس کے علاوہ تو پچھلے تقریباً 31 سال بنتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں جو آج بھی حکومتوں میں براجمان ہیں، اور آج بھی جو جناب مشارتوں اور وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، جو وزارت عظمیٰ کے مزے لے رہے ہیں، اور وہ پورے خاندان جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے، آج بھی سارے وہی لوگ مسلط ہیں اور وہی ہیں، تو یہ سب انہی کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس میں کچھ اگر کسی کا اور ہے تو وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنے یہ قصوروار ہے۔ اچھا اور جتنے یہ تجربہ کار اور جناب وہ بڑی کرائے۔ سعد صاحب یہ فرمائیں نا، پھر اب حالات آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں مہنگائی بھی، آپ مہنگائی کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، پیٹرول پرائسز کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں فوری الیکشن جو ہے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی جماعت کی جانب سے وہ ہونے چاہیے، فوری الیکشن کی جانب جانا چاہیے؟ دیکھیں ان کا مطالبہ تو وہ جانے کہ ان کا مطالبہ کس حد تک درست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو یا جب بھی قوم کو آگے مستقبل میں زندہ رکھنے کے لیے کم از کم اتنا سانس لینے دینا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ اگر یہ قوم بھوک سے مر گئی، یہ جمہوریت کے نام پر قوم فاقوں سے مر گئی، قوم پیٹرول کے نام پر پس گئی، تو آپ الیکشن کس کے درمیان کون سی مخلوق لائیں گے جس کے اسی قوم کے درمیان الیکشن کروانے ہیں نا؟ تو اس کو اس وقت تک زندہ تو رکھیں، اس وقت اگر اس کو کھانا تو فراہم کریں، 2 وقت کی سہولت تو فراہم کریں، اس کو زندہ رہنے کی بنیادی ضروریات تو دیں۔ اچھا اگر آپ ظاہر بات کریں جمہوریت کی، تو میں پھر تھوڑا سا سیاسی آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ جمہوریت کا ہے، آپ اس میں حصہ بھی لیتے ہیں ٹی ایل پی کی جماعت کی سربراہ کی حیثیت سے الیکشنز کا، لیکن جو معاملہ ہے وہ مذہبی جماعت کا، وہ خلافت کا ہے۔ ہم نے دیکھا اسلام میں تو خلافت کا کانسیپٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں جمہوریت میں رہ کر آپ کچھ بہتر حل دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں ملک میں جو مروجہ نظام ہے ہم اس کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، اور اسلام میں جو بھی نظام ہے وہ اسلام نے جیسے بھی ریلیف دیا ہے، ویسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گریست۔
عدل فاروقی اور فخر حیدری. تو اسلام جو ہے وہ بنیادی اجتماعی عدل کی بات کرتا ہے. ہم اس عدل کو دینا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی نظام کے ذریعے ہو, اس کو ہم اسلام کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. ہم اسلام کو جمہوریت کے پیچھے نہیں, جمہوریت کو اسلام کے پیچھے چلائیں گے. جمہوریت کو اسلام کے پیچھے چلائیں گے. اچھا, جو اس وقت سیٹ اپ ہے سعد رضوی صاحب, اس میں فرمائیے گا کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے, اگر آپ کا ایک اچھا ووٹ بینک جو ہم دیکھتے ہیں کہ دکھائی دیتا ہے کسی حد تک, لیکن 2018 کے الیکشنز کے بعد کراچی میں بالخصوص ہم نے دیکھا کہ آپ کا ووٹ بینک گرا بھی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیں, ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ الحمدللہ کبھی گرا نہیں, بڑا ہی ہے. لیکن وہ مقتدر حلقے اور وہ لوگ جو تحریک لبیک, جن کی آنکھ میں ایک نہیں باتی, تحریک لبیک نے بنیادی طور پر سیاست کا رخ چینج کیا ہے, ظالموں کے شکنجے سے نکال کر ایک عام آدمی اور عام عوام تک سیاست کی پہنچ کی ہے, اور ایک عام آدمی پکوڑوں والا یا ٹھیلے والا یا جناب جوتیاں گاڑنے والا, اس کو بھی کونسلر اور چیئرمین تک جتایا ہے. تو ان کو اس نظام سے ڈر ہے جو تحریک لبیک لانا چاہتی ہے, وہ ہے الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. تو ان کو اس سے ڈر ہے, اس لیے تحریک لبیک کا ووٹ بینک بار بار چوری کیا جاتا ہے. اگر ووٹ بینک کی بات ہے تو ووٹ آج بھی گن لیے جائیں, اس یونین کونسل میں گن لیے جائیں, کراچی کی ہر حلقے میں, ہر وارڈ میں گن لیے جائیں, تو تحریک لبیک کو آج بھی عددی برتری بھی حاصل ہے, اور شخصی اشخاص کے حوالے سے بھی برتری حاصل ہے, اور جناب اخلاقی برتری بھی حاصل ہے, ہر لحاظ سے برتری حاصل ہے. اچھا سعد صاحب, پھر یہ فرمائیں, اگر برتری حاصل ہے, میجورٹی آپ سمجھتے ہیں اگر نہ بھی آپ لے سکے اگلے جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں, اگر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے, تو پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز یا پی ٹی آئی, کس کا آپشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرے بہتر ہیں؟ دیکھیں, ان میں سے قدرے بہتر اس لیے کوئی نہیں ہے کہ یہ 13 ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسرے ایک طرف کھڑے ہیں. آپ عن قریب یہ بھی منظر دیکھیں گے, 14 ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور تحریک لبیک ایک سائڈ پہ ہوگی. تحریک لبیک ایک بنیادی سیاسی جماعت ہے جو قوم کو حقیقت میں گنگا سے نہلوا کے ادھر پاک کرنا اور ادھر سے نہلا کے ادھر پاک کرنے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. تحریک لبیک نظریاتی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور بنیادی سیاست پر یقین رکھتی ہے, اور ایک عام عوام کی جناب سہولت اور اس کے اوپر یقین رکھتی ہے. اس لیے تحریک لبیک کے ہاں ابھی تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں ان میں کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں. اچھا, ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ فرمائیے گا سعد صاحب کہ ظاہر دہشت گردی کے واقعات آپ کے سامنے, پشاور میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا, پھر ابھی گزشتہ روز کراچی کا ایک ہولناک واقعہ, شکر ہے بڑی تباہی سے کراچی بچ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ایک جب عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, دہشت گردی سر چڑھ کر بولنا شروع ہو رہی ہے, مہنگائی بھی موجود ہے, پھر آپ کا حکومت کو الٹیمیٹم, یہ سارا کیوس نہیں پھیل جائے گا اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں پہلے بھی پاکستان میں موجود تھیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی سیکیورٹی سے ہٹا کر قوم کی سیکیورٹی کے لیے اور ملک کے اداروں کی سیکیورٹی کے لیے وہاں لوگ لگائے, لیکن انہوں نے ساری اپنی شہنشاہی اور نوکرشاہی کے لیے ساری جناب فورسز اپنے ہاں گرد جمع کی ہوئی ہیں. تو قوم اس کے اندر یہ سارے معاملات تو پھیلیں گے, اور اس کے بعد ان کی جو بین الاقوامی پالیسیاں ہیں یا ہمسائے ممالک کے حوالے سے پالیسیاں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں جس کا شاخسانہ پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ تو بند کمروں میں اور جناب بم پروف کمروں میں بیٹھ کر صرف بیان جاری کرتے ہیں, اور ان کی باتیں جو بالکل نہ ہنجار اور نہ بلد ہوتی ہیں, ان باتوں کے ذریعے قوم کو نقصان ہوتا ہے. یہ تو قومی پالیسی اور جناب قومی سلامتی کے اداروں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو بھوک سے بھی کیسے بچانا ہے, دہشت گردوں سے بھی کیسے بچانا ہے, اور اس کو بین الاقوامی سازشوں سے اور ایجنڈوں سے بھی کیسے بچانا ہے. اچھا, یہ روڈ میپ آپ کے پاس ہے, لیکن اگر ہم سے کہو کہ تحریک لبیک ہمیشہ احتجاج کا راستہ کیوں اختیار کرتی ہے, اور یا تحریک لبیک ہمیشہ نام کے الٹیمیٹم کی بات کیوں کرتی ہے, اس لیے کرتی ہے کہ تحریک لبیک اقتدار میں نہیں ہے. اگر تحریک لبیک اقتدار میں ہو تو تحریک لبیک ہر وہ وسائل اور ہر وہ سہولت اور ہر وہ چیز اختیار کرے جس سے قوم کو ریلیف مل سکے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس طریقے سے مل سکتا ہے, تو ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں. اگر تحریک لبیک کے ووٹ چوری نہ کیا جائے اور تحریک لبیک اقتدار میں